اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، ربیع الاول کے عنوان سے گزشتہ جمعہ کو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی پہلو کو پڑھا اور سنا. اسی طریقے سے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات پڑھی اور سنی جو اللہ نے صرف آپ کو نصیب فرمائی. آپ کے علاوہ دیگر نبیوں کو وہ خصوصیات نصیب نہیں ہوئی. ان خصوصیات کو ہم نے پڑھا. پھر 13 سالہ مکی دور نبوت کے ملنے کے بعد انتہائی تکلیفوں کے ساتھ جو آپ نے گزارا، یہاں تک کہ قوم کے لوگوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. آپ مدینہ المنورہ تشریف لے آئے. مدینہ المنورہ تشریف لانے کے بعد اللہ نے آپ کے مشن کو، آپ کے کام کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پیغام کو مدینہ کی سرزمین سے اللہ نے پورے عالم میں پھیلایا. مدینہ کی 10 سالہ زندگی جیسے ہی آپ کی پوری ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی اشارے ایسے فرمائے کہ اے دنیا والوں سن لو، اب میرے نبی کا کام پورا ہو چکا ہے. اب میرے نبی کا کام پورا ہو چکا ہے، میں اپنے نبی کو اپنے پاس واپس بلا لوں. یہ کئی اشارے دیے. خود آپ کے اوپر جو قرآن اتارا گیا اس میں یہ بات بتائی گئی: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. محمد رسول اللہ کا بھی ایک نفس ہے اور ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. اور آپ نے دعا سکھائی قرآن کریم میں: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اب بار بار کہتے ہیں، بلکہ ہمارے بعض اکابر بعد میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسی پیاری دعا ہے کہ جس میں اخلاص ہے. کوئی کام آپ اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہو تو اخلاص کی اگر کوئی دعا چاہیے تو یہ دعا. ہمارے بڑے اکابرین اولیاء اللہ ہم علماء کو نصیحت کرتے تھے کہ صبح اپنے گھر سے نکل کر بچوں کو پڑھانے کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ. کل جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی، بے نبی کہہ دیجئے: ان صلاتی ونسکی، میرا نماز پڑھنا، میرا حج کرنا، ومحیای ومماتی، اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے لیے. میں کوئی بھی کام اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں کرتا. تو اس آیت میں بھی دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود امت کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ میرا جینا اور میرا مرنا. اسی طریقے سے قرآن کریم کی آخری سورت جو نازل ہوئی: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس آیت میں اللہ نے صاف اشارہ دے دیا. اس لیے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، حضرت مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ تم کو پتا ہے کہ اس سورت میں کیا پیغام ہے؟
اذا جاء نصر اللہ والفتح میں اس صورت میں کیا پیغام ہے تمہیں پتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں بولا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس صورت میں، یہ جو قرآن کی بالکل آخری صورت نازل ہوئی ہے، اس صورت میں اللہ نے پیغام دیا ہے کہ اب محمد رسول اللہ کا کام پورا ہو گیا، اب ہم اپنے نبی کو اپنے پاس واپس بلا رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی، فتح سے فتح مکہ مراد ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ ٹولے کے ٹولوں کی شکل میں مدینہ آئیں گے اور آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کریں گے. چنانچہ سن 9 ہجری کا جو سال ہے، وہ سال بڑے بڑے وفود پوری دنیا کے کونے کونے سے بڑے بڑے وفد کی شکل میں، بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں مدینہ میں آتے تھے. کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا جو مسجد نبوی کسی ڈیلیگیشن سے بھری ہوئی نہ ہو. باہر سے لوگ آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے. حضور ان کو چند دن اپنے پاس مہمان بنا کر اسلام کے طریقے بتاتے تھے، اور انہی میں سے ایک آدمی کو امیر بنا کر اللہ کے رسول واپس گھر روانہ کرتے تھے. تو اللہ نے اس صورت میں اشارہ دے دیا تھا اب نبی کا کام پورا ہو گیا، اب ہم اس نبی کو اپنے پاس واپس بلانے والے. اے نبی فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اپنے اللہ کی تعریف بیان کرو، اور اپنے اللہ سے استغفار کرو. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول معصوم تھے، گناہوں سے پاک اور صاف تھے، پھر بھی حضور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل کے اوپر غبار جیسا محسوس ہونے لگتا ہے، تو میں اس غبار کو دور کرنے کے لیے روزانہ 100 مرتبہ اللہ کا استغفار کرتا ہوں. یہ نبی کہہ رہے ہیں، جب نبی کا یہ حال ہے تو ہمیں کتنی مرتبہ استغفار کرنا پڑے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے اللہ کی تعریف بڑھا دی، اللہ کی تسبیح بڑھا دی، اور اللہ کے سامنے استغفار کرنا بڑھا دی. اسی طریقے سے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے جو نعمت دی تھی وہ نعمت بھی تمہارے اوپر پوری ہو گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر پسند کیا. یہ تمام آیتیں ہیں قرآن کریم میں جس میں ہلکا ہلکا صحابہ کو اشارہ مل چکا تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو گیا، اب اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس واپس بلا رہے. ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں صرف آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے اس سال آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا. بعض صحابہ سمجھ گئے تھے کہ آئندہ اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں اعتکاف کے لیے نہیں ہوں گے. ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل آتے تھے، اللہ کے رسول کو قرآن سناتے تھے، اور اللہ کے رسول اپنا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے. پورے رمضان میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کرتے تھے قرآن. لیکن جس سال اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا ہے دنیا سے، اس سال جبرائیل کے ساتھ حضور نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا. مسلم شریف کی روایت. یہ اشارے تھے صحابہ کو، یہ اشارے تھے صحابہ کو کہ میں اب تمہارے بیچ میں زیادہ دین رہنے والا نہیں. چنانچہ ایک عورت آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے، اس نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، یا رسول اللہ مسکین ہوں، غریب ہوں، گھر چلانے کے لیے کچھ دے دیجیے. حضور نے فرمایا ابھی تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، تھوڑے دن کے بعد آنا، اگر کچھ ہوگا تو دے دوں. تو وہ عورت کہنے لگی اگر آپ نہ رہے تو. حضور نے فرمایا کہ اگر میں نہ رہا تو ابوبکر سے وصول کر لے. یہ اشارہ تھا، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے بیچ میں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کیوں میں نہیں رہوں گا، حضور نے یہ فرمایا اگر میں نہ رہا تو
ابو بکر سے وصول کر لینا. صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول اشارہ دے رہے ہیں. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت میں ہے کہ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا, یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم, اے لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم, مجھ سے تم حج کے مسائل کو سیکھ لو. فإنی لا ادری, اس لیے کہ میں نہیں جانتا ہوں, لعلی لا احج بعد عامی ھذا, شاید کہ اس سال کے بعد میں دوسرا حج نہ کر سکوں. حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 کے قریب کا مجمع ہے عرفات کے میدان میں, اور عرفات کے میدان میں حضور یہ بات ارشاد فرما رہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم, اے لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو, شاید کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. یہ صحابہ کو اشارہ تھا. سن ہجری 9 کا بالکل آخری کا وقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو بلاتے ہیں, بڑے زبردست اکابر صحابہ میں سے, اور یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے. یمن کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی اسلام سکھانے والا, قرآن سکھانے والا, حدیث سکھانے والا, اور ہمارے علاقے کے اندر رہ کر اسلامی سلطنت اور اسلامی قوانین کو نافذ کرے, ایسا ایک اچھا آدمی اپنے پاس سے آپ ہم کو دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا, اور بھیجا نہیں, کس طریقے سے روانہ کیا وہ میں آپ کو سناؤں. تمام صحابہ مسجد نبوی کے باہر تمام لوگ کھڑے ہیں, کیونکہ آج حضرت معاذ یمن کے گورنر بن کے جا رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلیکٹر کی بدلی ہوتی ہے, ایک کلیکٹر ایک ایس پی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو پوری پولیس فورس اس کا ویلکم کرنے کے لیے لگ جاتی ہے. صحابہ بھی ان کو استقبال کے لیے اور اسی طریقے سے ان کو چھوڑنے کے لیے, الوداع کرنے کے لیے مسجد نبوی کے باہر کھڑے. حضرت معاذ اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے. حضور نے فرمایا معاذ سواری پر سوار ہو جاؤ. کہ یا رسول اللہ آپ چلیں گے میں سوار. حضور نے فرمایا سوار ہو گئے. حضرت معاذ ابن جبل سوار ہو گئے. اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کی سواری کی جو نکیر تھی رسی, اللہ کے رسول نے رسی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. حضرت معاذ سواری پر بیٹھے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, یا معاذ بما تقضی, اے معاذ یمن کے گورنر بن کے جا رہے ہو, فیصلے کرو گے, کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن سے فیصلہ کروں. حضور نے فرمایا اگر قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ملا تو کہا سنت رسول اللہ, میرے رسول کی سنت سے فیصلہ کرو. حضور نے فرمایا اگر اس میں بھی نہیں ملا تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں گا اقضی برأیی, اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا, قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے تعریف کی, الحمدللہ الذی وفقنی علی رسول اللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے صحابہ میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے ڈیپ میں جا کے مسائل کو نکالیں گے اور امت کی ضرورت کو پورا کریں گے. حضور بات کرتے کرتے چل رہے ہیں, اتنا جملہ کہا تھا میرے بھائیوں, اگر عربی کے الفاظ اور سینٹینس کو آپ سمجھ پاتے تو آپ اپنا دل تھام کے بیٹھ جاتے. حضور نے حضرت معاذ کو کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک تمر بمسجد هذه او بقبر هذا. اے معاذ سنبھل کے جانا, اپنا خیال رکھنا, مجھے نہیں لگتا ہے کہ آئندہ تم مدینہ آؤ گے تو محمد رسول اللہ کی ملاقات ہوگی. ہو سکتا ہے کہ تمہارا گزر میری مسجد کے پاس سے ہوگا یا میری قبر کے پاس سے ہوگا تو محمد رسول اللہ کو نہیں پاؤ گے. اندازہ لگائیے حضرت معاذ کس طریقے سے روانہ ہوئے ہوں گے. ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا یا رسول اللہ پھر میں رک جاتا ہوں, تھوڑے دنوں کے لیے میں رک جاتا ہوں یا رسول اللہ, جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کی وفات کے بعد چلا جاؤں گا. حضور نے فرمایا امت کو ضرورت ہے, امت کو ضرورت ہے, آپ کو روانہ ہونا پڑے گا. اب آپ اندازہ لگائیے, میرا کہنا آسان, آپ کا سن لینا آسان. حضرت معاذ کس طریقے
تمہارا گزر یا تو میری مسجد سے ہوگا یا میری قبر کے پاس. یہ اشارہ تھا. صحابہ پورا مجمع سن رہے ہیں. حضور ان کے اونٹ کی نکیر کو پکڑ کر مدینہ سے بالکل باہر، مدینہ سے دور تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے گئے. یہاں تک کہ ایک پہاڑ آ گیا. معاذ کو کہا معاذ روانہ ہو جاؤ. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے نہیں دیکھا، اس لیے کہ اگر میں پیچھے دیکھتا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر میرے پیر ڈگمگا جاتے اور میں وہیں پر کھڑا ہو جاتا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر حضرت معاذ کو دیکھتے رہے جب تک کہ معاذ پہاڑ کی دوسری علاقے کی طرف نہیں چلے. یہ تمام یہ قرآن کریم کی آیتیں اور یہ جو قصے میں نے آپ کو سنائے، ان قصوں میں صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اللہ کے نبی کا مشن، اللہ کے نبی کا کام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام، توحید، یہ نبی نے پہنچا دیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لہذا اللہ کو اپنے نبی کو اپنے پاس واپس بلا دے. چنانچہ 12 ربیع الاول جو آج کی تاریخ، آپ حدیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں اٹھائیں گے آپ تو 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، وصال، اللہ کے رسول کا دنیا سے پردہ فرما جانے کی خاص طور پر یہ تاریخ محدثین بیان کرتے ہیں. اور ہم ولادت رسول مناتے 12 ربیع الاول. وفات رسول ہے. ولادت رسول کے بارے میں کسی نے تو 9 ربیع الاول بھی کہا، کسی نے 6 بھی کہا، لیکن وفات کے بارے میں 12 سب کہہ رہے ہیں. بہرحال وفات رسول کا واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیان کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جنت البقیع میں کسی کو دفن کر کے واپس آئے. کسی کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ کے رسول نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور کسی کو دفن کر کے جب آپ گھر پہ واپس آئے تو حضور کو بخار چڑھ گیا. یہ 26 سفر کے مہینے کی 26 تاریخ اللہ کے رسول کو بخار چڑھی. اور حضور کو بخار کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں اللہ کے رسول سے تھوڑا دور بیٹھا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے بدن کی گرمی اور تپش میں محسوس کر رہا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بخار ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار آتا ہے اتنا میرے اکیلے کو آتا ہے. تم میں سے جتنا 2 آدمیوں کو بخار آتا ہے مجھے اکیلے کو اتنا بخار آتا ہے. پھر اس وقت حضور نے بخار کے بارے میں فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو، بخار جہنم کا ایک حصہ ہے جو دنیا میں تمہارے بدن پر آتا ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس لیے بخار کو برا بھلا نہ کہو. بخار تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے. اللہ تمہیں صاف شفاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہارے اوپر بخار کو سوار کر دیتے ہیں. پھر آگے حضور نے فرمایا جس آدمی پر بخار سوار ہو گیا اور اس نے صبر سے کام لیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور پاک صاف اور شفاف کر دیتے ہیں. یہ اس وقت حضور نے فرمایا. یہ 26 تاریخ سفر المظفر. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے. بخار بہت شدید ہے. حضرت علی اور حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل دونوں کے کندھے کے اوپر ٹیک لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے، مصلی پر کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے. 3 دن ایسے گزر گئے. بخار شدید ہے. 29 سفر المظفر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی طاری ہونے لگی، بے ہوشی طاری ہونے لگی. اتنا بخار آپ کا بڑھ گیا. حضور کا سر مبارک میری ران کے اوپر رکھا ہوا ہے. میں خود اللہ کے رسول کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ پکڑتی ہوں اور کچھ پڑھ کے پھونکتی ہوں اور اللہ کے رسول کے ہاتھ خود اللہ کے رسول کے بدن پہ پھیرتی ہوں، اس لیے کہ میرے ہاتھ کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے ہاتھ زیادہ برکتی ہے، اس لیے میں اللہ کے رسول کے ہاتھ کو پھراتی ہوں. اور میں انگلی کو بار بار پانی کے اندر ڈال کے اس پانی کے چھڑکاؤ اللہ کے رسول کے چہرے کے اوپر کر رہے ہیں. ایسے میں مغرب کا وقت ہو گیا.
حضور کی بے ہوشی ہٹی. حضور نے پوچھا نماز کا وقت ہوا؟ صحابہ نے کہا جی ہاں. حضرت علی اور حضرت فضل کے اوپر ٹیک لگا کر اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے, مغرب کی نماز پڑھائے. مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول کو نقاہت اور کمزوری اور زیادہ آ گئی. آپ گھر میں تشریف لے گئے, جیسے ہی گھر میں گئے تو حضور پر بے ہوشی اور زیادہ طاری ہو گئی. یہ جمعرات کا دن 29 صفر المظفر ہے اور جمعرات کا دن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے پیر کے دن. یہ کنفرم ہے, پوری دنیا میں کسی نے اس کے اختلاف نہیں کیا. اللہ کے رسول دنیا سے جو پردہ فرمائے ہیں وہ پیر کا دین تھا. تاریخ کو سائڈ میں رکھو, دین یاد رکھو. حضور کا وصال پیر کے دن ہوا ہے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جمعرات کے دن کی. اللہ کے رسول مغرب کی نماز پڑھا کر گھر میں تشریف لائے. حضور پر بے ہوشی طاری ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جب ہوش آیا تو حضور نے فرمایا کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہم ینتظرونک, یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا چلو مجھے وضو کراؤ. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا گیا. جیسے ہی اٹھے بے ہوش ہو گئے. ایسا 3 مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کو وضو کرایا گیا. تینوں مرتبہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکری, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو آخری نماز جو مسجد نبوی میں آ کے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے جو نماز پڑھائی ہے وہ مغرب کی نماز. عشاء کی نماز حضرت ابوبکر نے جمعرات کے دن سے عشاء کی نماز پڑھانا شروع کیا. حضرت ابوبکر صدیق اور پیر کو اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے. جمعرات کی عشاء سے لے کر جمعہ, سنیچر, اتوار, ان 3 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک مرتبہ آپ کمرے میں آرام فرما, آواز زور زور سے آنے لگی. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ تمام صحابہ مسجد میں جمع ہیں اور آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے. مسلم شریف کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مختلف کنووں میں سے 7 کنویں کا پانی منگوایا اور فرمایا کہ جب پانی لے کر آؤ تو مشکیزے کا منہ باندھ لینا, کوئی مشکیزے کے اندر ہاتھ نہ ڈالے. جب وہ پانی آیا تو حضور نے اس سے غسل فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر مسجد میں آئے, منبر پر کھڑے ہوئے اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دی. اس خطبے میں زیادہ تر باتیں حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کی اور کہا کہ لوگوں تم میں سے اگر کسی نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے تو میں نے اسے احسان کا حق ادا کر دیا ہے. ابوبکر میرا وہ ساتھی ہے جس نے جان مال رات دن ہر وقت میرا ساتھ دیا ہے. میں نے اس کے احسان کا شکر ادا نہیں کیا. اللہ ہی ابوبکر کو اس کا بدلہ دے. حضور کے اس دین کی منبر کے اوپر کھڑے ہو کر جو تقریر تھی وہ صرف اور صرف حضرت ابوبکر کے بارے میں. صحابہ فرماتے ہیں یہ اشارہ تھا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ میرے بعد اگر خلیفہ بناؤ تو ابوبکر کو بنا. کیونکہ جب جانے لگے تو حضور نے فرمایا تمام گھروں کے دروازے بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے. اس زمانے میں مسجد نبوی اس طریقے سے بنی ہوئی تھی کہ مسجد کی جو دیواریں وہیں سے ازواج مطہرات کے گھر تھے, یعنی ہر ایک کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا. تو حضور نے تمام دروازے بند کروا دی اور حضرت ابوبکر کا دروازہ کھلا رکھوایا. ام میمونہ کے گھر میں اللہ کے رسول کی بازی تھی. اللہ کے رسول نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا اور بلا کر کہا کیا تم لوگ اس بات کا رضامند ہو کہ میری زندگی کے جتنے دن باقی ہیں میں عائشہ کے گھر میں گزاروں؟ تو تمام ازواج مطہرات نے اجازت دی. اب اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے گھر میں رہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران کے اوپر سر رکھ کر آرام فرمایا کرتے تھے. میں حضور کے چہرے پر پانی چھڑکتی تھی اور جب بھی حضور تقاضا کرتے میں اللہ کے رسول کو مسواک اپنے منہ سے چبا کر دیتی. یہ دن گزر رہا ہے. ایک دن اتوار کا دن تھا, دوبارہ مسجد کے اندر زور زور سے آواز ہونے لگی. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا انصار مدینہ کے اوریجنل لوگ وہ مسجد میں جمع ہوئے ہیں اور آپ کی دیدار کے لیے تڑپ رہے, کہہ رہے کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ نظر نہیں آیا. یہ دوسری مرتبہ تھا جب اللہ کے رسول دوبارہ منبر کے اوپر آئے
اور منبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہنے لگے اے لوگوں یہ انصار مدینہ ہیں، یہ میرے دل کے ساتھی ہیں، یہ میرے قلب کے ساتھی ہیں، یہ میرے راستار صحابی ہیں، لہذا تم لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انصار کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی مت کرنا۔ یہ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں آئے اور انصار مدینہ کی تعریف کی۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں پھر واپس نہیں آئے۔ پیر کا دین ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے، تمام صحابہ نماز پڑھ رہے، حضرت انس بن مالک جو اللہ کے رسول کی خدمت میں 10 سال رہے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو چاروں نماز میں اللہ کے رسول کے کمرے کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں چاند نظر آ جائے، اللہ کے رسول کا چہرہ نظر آ رہا ہے، بار بار دیکھتے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضور نے پردہ ہٹایا اور حضور کا چہرہ مبارک خدا پاک کی قسم قرآن کی ورق کی طرح اللہ کے رسول کا چہرہ مجھے دکھائی دیا۔ یہ حضرت انس بن مالک بیان کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز توڑنے کے قریب ہو گئے کہ جب اللہ کے رسول آ گئے تو ابوبکر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ حضور نے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو۔ یہ آخری دیدار تھا جو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر آرام فرمائے، حضور اللہ کو پیارے ہو گئے میرے ران کے اوپر سر رکھ کر، مجھے خود کو یقین نہیں، حضور میں سر میرے ران کے اوپر رکھ کر آرام فرمائے، میں یوں سمجھ رہی ہوں کہ حضور بے ہوش ہے لیکن مجھے پتا نہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، مدینہ میں حاضر نہیں تھے۔ ہنگامہ مچ گیا، کسی نے حضرت عمر کو جا کے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، تلوار نکال لی اور کہنے لگے اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ انتقال فرما گئے ہیں میں اس کی گردن الگ کر دوں۔ حضرت عثمان غنی کا یہ حال تھا، اپنا سر پکڑ کر اتنا زار و قطار رو رہے تھے کسی سے بات کرنے کو تیار۔ حضرت علی جیسا بہادر صحابی بے ہوش ہو کے مدینہ کی زمین کے اوپر گرے پڑے ہیں۔ حضرت انس بن مالک مدینہ میں واویلا مچائے گئے، رو رہے اور کہنے لگے ایک دن تھا جب مدینہ روشن ہو چکا تھا، جب محمد رسول اللہ 10 سال پہلے مدینہ میں تشریف لائے تھے، آج وہ دن ہے محمد ہی نہیں رہے، لگتا ہے مدینہ اب روشن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع کی گئی، فوراً دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر صدیق آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے اس کے بارے میں اختلاف۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو اللہ کی ذات سے جب سے آئے ہیں پاک صاف شفاف ہے، آپ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی آواز کسی کے کان میں آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ شیطان کی آواز، غسل دیا جائے، اللہ کے رسول کو غسل بھی دیں گے، اللہ کے رسول کو کفن بھی پہنایا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے لیے جب لٹایا گیا، حضرت عباس جو اللہ کے رسول کے چچا ہے، حضرت عباس اور ان کے دونوں بیٹے حضرت فضل بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ دائیں طرف اور بائیں طرف پھرا ہے، حضور کو غسل دے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر غسل دینے کے لیے پانی ڈال رہے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے دقیق بیٹے زید کے بیٹے تھے، اور دوسرے کے حضرت شکران، شاید یہ نام آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں پانی ڈال رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا اور آپ کا جسم مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں رکھ دیا گیا۔ حضرت عائشہ باہر نکل گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ صحابہ خود اکیلے اکیلے آتے تھے، 2-3 شکل میں آتے تھے اور نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ کسی نے مستقل نماز جنازہ نہیں پڑھائی اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کی نماز جنازہ کون ہے اتنا بڑا جو اللہ کے رسول کی نماز جنازہ پڑھا ہے؟ چنانچہ ٹولوں کی شکل میں 4 آدمی 5 آدمی 6 آدمی کی شکل میں لوگ حضرت عائشہ کے حجرے میں آتے تھے اور الگ الگ انفرادی طور پر نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ پورا دن پیر کا پورا دن اللہ کے رسول کی نماز جنازہ پڑھنے میں چلا۔ تکفیر ہوئی یوم الثلاثاء، منگل کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، میں نے بتایا نا کہ حضور کے انتقال کی خبر کا معاملہ، حضرت عائشہ فرما
قبر تیار کی گئی. قبر کے اندر بھی اترنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں قبر میں اترے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر اتارا گیا. جب آپ کی تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد جب واپس آئے، حضرت انس بن مالک خود فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا نے میرا راستہ روک لیا اور کہا کہ انس شرم نہیں آئی تمہیں میرے باپ کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، میرے ابا کے جسم کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے تمہارے ہاتھ کپائے نہیں؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کہہ رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دین میں حضرت فاطمہ الزہرا کو بلا کر کہا تھا فاطمہ یاد رکھنا میرے انتقال کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان کا جو آدمی آ کے مجھ سے ملے گا وہ تم ہو. حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی حالت کو دیکھ کے روتی تھی اور کہتی تھی میرے ابا کی تکلیف کب دور ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے دن کے بعد تیرے ابا کو کبھی تکلیف نہیں. یہ وفات رسول ہے میرے بھائیوں. جس نبی کا تذکرہ ہم سنتے ہیں اس نبی کی سنت، اس نبی کی زندگی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری. صرف جھنڈے لے کر نکل جانا، بریانی اور حلیم کھا لینے سے محبت رسول عطا نہیں ہوتی. محبت رسول کے اگر دعوے کرتے ہو تو اس کے مطابق زندگی گزارو. دنیا کے تمام طریقوں پر لات مارو جب محمد رسول اللہ کا طریقہ تمہارے ساتھ کرو. یہ ہے صحیح معنوں میں محبت رسول. اللہ ہم سب کو محبت رسول سے نصیب فرمائے اور آمین کہہ دیجیے اس بات پر. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جاری. چمکتا رہے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جاری. ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.